پیارے بچوں، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اس تقریب کا انعقاد کیا، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے درمیان. اور یہ کرونا کی وجہ سے کافی ساری دوریاں ہو گئی تھیں اور اس طرح کی محفلیں ہوتی نہیں تھیں. تو خیر، میں بہت سے سیشنز تو کرتا رہا، مگر وہ سارے سیشنز آن لائن تھے جس میں ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتی، تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچڈ فیل نہیں کرتے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، اب تو اس دنیا سے نہیں رہے، انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں تو کرنے والے پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ وہی بات کرے جس کے بارے میں اس کو پکا یقین ہو، وہ سنی سنائی بات نہ ہو، بوروڈ نالج نہ ہو، ادھار گیان نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی بات نصیحت کے زمرے میں کرے وہ بات کرے جس پر اس کو خود اس کا عمل ہو، کہ وہ باقی لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ اس پر عمل کریں گے اور اس کا اپنا عمل نہ ہو. تو یہ ایک ذمہ داری ہے بات کرنے والے پر. اسی طریقے سے بات کے سننے والے پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ سننے والا غور کرنے کی نیت سے اس بات کو سنے، صرف اس میں سے مزہ اٹھانے کے لیے، حظ اٹھانے کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے نہ سنے، بلکہ اس پر غور کرنے کے لیے سنے. اور اس کے بعد یہ دیکھے کہ اگر غور کرنے کے بعد بات اس کے دل کو لگے تو اس کے اپلائیڈ آسپیکٹ کو دیکھے کہ اس میں سے کون سی بات ایسی ہے جو میرے عمل میں آنی چاہیے اور میری زندگی میں آنی چاہیے. تو یہ بات بڑی ضروری ہے بات کرنے کے لیے اور بات سننے کے لیے. ادروائز صرف باتیں کرنا فار دا پرپز آف سیئنگ سم تھنگ، وہ تو ایک طرح کا وبال ہے. اور اس طرح کا علم جو علم نافع نہ ہو، جو ہماری زندگی میں ایک تبدیلی نہ کر دے اور ہمارے مزاج کا حصہ نہ بن جائے اور صرف ہماری میموری ہو، وہ ہمارے اوپر صرف ایک برڈن ہے جس کی وجہ سے ہم باتیں کر سکتے ہیں، لوگوں کا دل مول لے سکتے ہیں، ڈیبیٹس کے اندر فرسٹ آ سکتے ہیں، اچھا سا آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، لوگوں کو دلیل سے قائل کر سکتے ہیں، لوگوں کو چپ کرا سکتے ہیں. لیکن وہ بات جو زندگی کو تبدیل نہ کرے وہ غیر نافع بات نہیں ہوتی، اور ہمیں اسی علم نافع کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، آپ کا جو ٹاپک ہے نا، جو مجھے بتایا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی نظام کسی بھی ملک کا وہ بنیادی تربیت گاہ ہوتی ہے جس میں سے انسانی شعور ڈیولپ ہو کر باہر آتا ہے. اور تعلیمی نظام یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس قسم کے شہری اور کس قسم کے انسان ہم ایک معاشرے کو دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا تعلیمی نظام، اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ ہمیں آئی، می اور مائنڈ، اس کی طرف راغب کرنے پر ہے پورا کا پورا تعلیمی نظام. میں کیا بنوں گا، میں کیا اچیو کروں گا، میرے پاس کیا ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے پیرنٹس کا توقع بھی یہ ہے اس کالج، یہ اچھا کالج ہے، اس کالج میں داخلے کے بعد یہاں کے 90% لوگوں کے نمبر 1000 سے اوپر آتے ہیں، لہٰذا میرے بیٹے کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے گا، یا میری بیٹی کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل جائے گا، یا وہ نسٹ کے اندر اس کا داخلہ ہو جائے گا، یا لمس میں چلا جائے گا، یا اس کے 7 اسٹار پلس آ جائیں گے. تو اس کی وجہ سے اس کو جاب مل جائے گی، اس کی وجہ سے وہ سکسیسفل ہو جائے گا، اس کی وجہ سے وہ یہ اچیو کر سکے گا. یہ ساری کی ساری جو ایفرٹ ہے اور یہ جو سارا کا سارا ہمارا پیراڈائم ہے، یہ پیراڈائم ہے آئی، می اور مائنڈ. لیکن جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر ہر ایک کو انفرادی طور پر کام کرنا پڑتا ہے، مگر ہماری زندگی اجتماعی ہے. جس معاشرے کے اندر ہر بندہ یہ سوچ رہا ہو میں کیا کروں گا، میں کیا اچیو کروں گا، مجھے کیا ملے گا، وہ معاشرہ کچھ عرصے کے بعد ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس معاشرے کے اندر انڈیویجول تو گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اجتماعی زندگی جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے. کیونکہ اجتماعی زندگی جس پیراڈائم کے گرد ریوالو کرتی ہے، اس پیراڈائم کا نام آئی، می اور مائنڈ نہیں ہے، بلکہ اس پیراڈائم کا نام ہے وی، آورس اینڈ اس. اور جب تک ہمارا تعلیمی نظام،
جب تک ہماری انفرادی کوشش آئی می اور مائن تک رہے گی اس وقت تک انڈیویجول بریلینسز آپ کو نظر آئیں گی کہ ایک آدمی جو غریب کا بچہ تھا جو سائیکل پہ سب جایا کرتے تھے, ان کا 2 مرلے کا کرائے کا مکان تھا, اب ماشاءاللہ انہوں نے شہر کے بڑے پوش علاقے میں اپنی کوٹھی بنا لی ہے, ان تمام بچوں کی اپنی اپنی گاڑیاں ہیں اور وہ تمام چھٹیاں منانے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں کیونکہ ان سب نے ترقی کر لی ہے. پاکستان اس کی ایک مثال ہے انفارچونیٹلی, جہاں آپ کو انڈیویجول گروتھ نظر آئے گی, انڈیویجول لوگ گرو کیے ہوئے ہیں, لیکن جو اجتماعی لائف تھی, جو اجتماعی ادارے تھے, ان کے درمیان جو گلو ہونی چاہیے, ان کے درمیان جو ربط ہونا چاہیے, ان کے درمیان جو آپس میں کنیکشن ہونا چاہیے, انفارچونیٹلی میں تو اپنی زندگی میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے, وہ تمام ادارے جس ادارے کے نام سرکاری کا لفظ آ جاتا ہے اس ادارے کا کیا حشر ہوتا ہے, اور جس ادارے کے ساتھ پرائیویٹ کا لفظ آ جائے اس کی کیا شان ہوتی ہے. آپ چاہے وہ ہماری ایئر لائن ہو, چاہے ہماری اسٹیل مل ہو, چاہے وہ سرکاری اسکول ہوں, چاہے وہ سرکاری کالج ہوں, چاہے وہ سرکاری ہسپتال ہوں, چاہے سرکاری ریلوے ہو, چاہے سرکاری بس سروس ہو, کچھ بھی چیز جو سرکاری ہو وہ ہمیشہ نوز ڈاؤن نیچے ہی جا رہی ہے. میں تو, میری 59 ایئرز آف ایج ہے, تو میں تو اپنی زندگی میں یہی دیکھتا رہا ہوں. ایک زمانے میں لوگ فخر سے ہر وہ چیز جو سرکاری ہو اس میں داخلہ لینا چاہتے تھے. ملتان میں ہم رہتے تھے تو وہاں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہوتی تھی ڈیرا اڈے کے پاس, تو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی بس کے اوپر لوگ سفر کرنا, حالانکہ اس میں ٹیپ نہیں ہوتی تھی, کچھ لوگ کہتے اس میں گانے نہیں ہوتے, ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے نا اس زمانے میں, کہ اس میں ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوتی, تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یار جو پرائیویٹ میں گانے لگے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں اصول تھا کہ ٹیپ ریکارڈر کے, اس کی بسیں بھی سیٹیں بھی بہت آرام دہ نہیں ہوتی تھی, مگر وہ ٹائم پر چلتی تھی, ٹائم پر پہنچتی تھی, اس کا ڈرائیور ایک ٹرینڈ آدمی ہوتا تھا, اس کی سیفٹی پروفائل بہت اچھی تھی, وہ ایک بہت مناسب سے بس اڈے پر جاتی تھی, بس اڈے پر روکتی تھی. آپ کے سامنے, پتہ نہیں آپ ملتان کے رہنے والے ہیں, کچھ عرصے کے بعد وہ بسیں کھنڈر کی طرح وہاں پڑی ہوتی تھیں, کچھ عرصے کے بعد چرسی آ کے اس میں سو جاتے تھے, کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس کو بیت الخلاء کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا. اب وہاں وہ اڈا ہی ختم ہو گیا, وہاں پلازا بن چکے ہیں. ایک زمانے میں سنیما بنا, پھر وہ پلازا بن گیا. یہی حال ایئر لائن کا. سرکاری اسکول, میں جس سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں اس کا نام ہے فیڈرل گورنمنٹ اسکول نمبر 1 اسلام آباد. اس اسکول میں سے ایک لڑکا ہماری پاکستان کی فٹ بال کی ٹیم کا کیپٹن تھا, علیم اس کا نام. اس کے علاوہ میں اپنی کلاس کی تصویر دیکھتا ہوں تو سارے کے سارے اپنی فیلڈ میں ایکسلنٹ تھے, اور سارے کے سارے اس میں نظر آ رہے ہیں کہ کہاں پہنچا کچھ. ابھی میں کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد گیا ایک ورک شاپ کے لیے, تو میں اپنے اسکول گیا, تو اسکول ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک کھنڈر ہوتا ہے. اسلام آباد کے وسط میں وہ اسکول ہے, ایسے لگتا تھا جیسے وہ کھنڈر ہے. اور اس طرح سے چیزیں تباہ, اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ سم ہاؤ ہمارا پیراڈائم جو ہے وہ آئی می اور مائن کے اوپر ہے. وہ وی آور اینڈ آور اس کا پیراڈائم نہیں ہے. اور اسکولوں میں کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے, کالجز میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس میں ہم اس اجتماعی زندگی کے لیے لوگوں کو تیار کریں. اور یہی حال بدقسمتی سے ہمارے میڈیکل پروفیشن کا بھی ہوا ہے. ہمارے میڈیکل پروفیشن میں خاص طور پہ جو ہمارا انٹری سسٹم ہے, اس انٹری سسٹم میں لوگوں کو کمپیٹیٹر بنا دیا ہے. آپ سارے کے سارے جس سسٹم کے تھرو 1200 نمبر لے کے, پتہ نہیں 1100 نمبر لے کر, اور ایم ڈی کیٹ کے اندر جس طرح سے آپ آئے ہیں, یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دودھ کو بلو کے اوپر سے جو مکھن ہے وہ نکال ہے, آپ مکھن ہیں, لیکن وہ مکھن کے اوپر جو گزری ہے اس 4 سالوں کے اندر, اور مکھن کے والدین پر جو گزری ہے اس 4 سالوں کے اندر, وہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ 4 سال زندگی کے بالکل نمبر لینے کے چکر میں مسخ ہو گئے. اور جو یعنی اس کا ذہن کا حشر کر دیا گیا ہے کہ اگر نمبر نہ لیے نا تو ایسے جیسے آپ جہنم کے اسفل السافلین میں چلے جائیں گے. اور جس قسم کا ایموشنل ٹراما, جس قسم کا سائیکولوجیکل ٹراما پیرنٹس کے اوپر اور والدین کے اوپر سینٹری سسٹم کی وجہ سے ہوا ہے, ایز اے ریزلٹ جب اسٹوڈنٹ میڈیکل کالج میں آتا ہے تو وہ ایک کمپیٹیٹر ذہن کے ساتھ آتا ہے. وہ فیلئر کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہوتا, اس کو فیلئر سے ڈر لگتا ہے, فیلئر سے خوف ہوتا ہے. لیکن زندگی اور چیلنج سے وہ بہت ڈرتا ہے, کیونکہ اس کو کہا ہوتا ہے کہ اگر تمہارا نمبر داخلہ نہ ہوا تو دیکھ لینا پھر کیا ہوتا ہے. اس لیے میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب ہمارے پاس نئی فرسٹ ایئر آتی تھی تو میں, پتہ نہیں آپ لوگ اگر اس وقت تھے فرسٹ ایئر جب میں پرنسپل تھا, تو ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ کو ہم بلا کے اس سے بات کرتے تھے, ان کے پیرنٹس سے بات کرتے تھے. اور میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ پہلی سب اسٹیج ہوتی تھی تو 20% 30% کو غش پڑ رہا ہوتا, دل کے دورے پڑ رہے.
اور یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 1100 نمبر لے کے 1200 نمبر لے کر آئے. اس لیے کہ ہماری اینٹری سسٹم نے جو سلیکشن ہے اس کے پروسیس کو اس طرح کا کر دیا ہے کہ آدمی انتہا درجے کا خود غرض پیراڈائم کے ساتھ میڈیکل کالج کے اندر داخل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اچھا پھر جب وہ میڈیکل کالج میں آ جاتا ہے پھر رول ماڈلنگ کا ایک فقدان ہے. آدمی جو تربیت انسان حاصل کرتا ہے کتابوں سے کرتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے تجربے سے کرتا ہے اور رول ماڈلنگ سے کرتا ہے. وہ اپنے سامنے رول ماڈل دیکھتا ہے اور رول ماڈل کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اس جیسا بننا ہے اور وہ ایسا بننے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے. جب آپ میڈیکل کالج میں ہم آتے ہیں پورے معاشرے کی اس آئی می اور مائن کے پیراڈائم کی وجہ سے سارے جو رول ماڈلز موجود تھے وہ کسی بھی ادارے کے اندر وہ بڑے رول ماڈل نہیں ہیں جن کو دیکھ کر آدمی ان کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش کرے. ایز اے رزلٹ اس سارے پروسیس کے دوران جب وہ ڈاکٹر بن کے آتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ اور اکثریت جو میرے تجربے میں ہے کہ وہ یہی خوف ہوتا ہے کہ اب کس طریقے سے میں اس کمائی والی دوڑ کے اندر ڈلوں، اور جو ہی وہ اس کمائی والی دوڑ کے اندر سے کہیں آگے پہنچتا ہے ترقی کر کے تو بس پھر ایک وہ فنا فل پریکٹس ہو کے صبح سے لے کر شام تک اسی رٹ کے اندر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اب اپنے دیکھتے ہوں گے سینئرز کو بھی کولیگس کو بھی کہ صبح سے لے کر 2 بجے تک کام کیا، جا کے بس تھوڑا سا کھانا کھایا اور 3 بجے آ کے رات کے 1 بجے تک پھر پیشنٹس کو دیکھا، اور جس کے نتیجے میں ان کی پرسنل گروتھ ہونی شروع ہو گئی، ان کی گروتھ ہونی شروع ہو گئی. لیکن ایز سچ انسٹیٹیوشن ایز سچ ادارے اس طریقے سے گرو نہیں کر رہے جس طریقے سے کرنے چاہیے. اس ساری دکھ بری داستان کے بعد مختصر اخیر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ریورس نہیں ہو سکتی. یہ سب چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں. اور جو آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد یہ کیا دھندا شروع کر دیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس پوری کائنات کے اندر اگر انسان کو نکال دیا جائے تو اس کائنات کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر انسان یہاں سے سارے ختم ہو جائیں تو یہ پوری کائنات انسان کو بالکل مس نہیں کرے گی، بلکہ کچھ ہی عرصے کے بعد سمندروں کی ایکالوجی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، جو ہواؤں کے پرندے ہیں ان کی ایکالوجی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، یہاں کا جو نظم و نسق ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پولوشن ختم ہو جائے گی ساری، زلزلے آنے تقریباً کم ہو جائیں گے، گلیشیئر پگھلنا بند ہو جائیں گے، اور ساری جو مخلوقات ہیں وہ سکھ سے رہنا شروع کر دیں گی. پھر آخر انسان کو اشرف مخلوقات بنا کے یہاں بھیجا گیا ہے تو آخر اس کا کیا پرپس تھا؟ مشیت ایزدی کے اندر اس کا کیا رول تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ صرف یہی ایک انسان ہے جس کو 2 زبردست پاورز دی گئی ہیں، ایک پاور آف میموری اور ایک پاور آف امیجینیشن. اس پاور آف میموری اور پاور آف امیجینیشن کو اکٹھا کر کے انسان وہ تخلیق کر سکتا ہے جو کہ باقی جانور ہم سے طاقت میں بڑے، اڑنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ، سوئمنگ کی صلاحیت ہم سے زیادہ، فزیکل مسل پاور ہم سے زیادہ، ہمارے کانوں کی سننے کی سماعت ہم سے زیادہ، آنکھوں کو دیکھنے کی بصارت ہم سے زیادہ. اس سارے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود انسان وہ بریلینس کریٹ کر سکتا ہے کہ پوری کائنات کو وہ سفر کر سکتا ہے. اس کا مطلب، اور وہ ساری کی ساری جو چیز وہ کریٹ کرتا ہے وہ اپنے تھاٹ پروسیس کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے کرتا ہے. اگر اس کا تھاٹ پروسیس پازیٹیو ہو جائے، اس کا تھاٹ پروسیس مثبت سمت میں جانا شروع کر دے، تو یہی اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے اس کی تھاٹ پروسیس. اور یہی تھاٹ پروسیس نیگیٹو ہو جائے تو پھر ایٹم بم بھی بن سکتے ہیں، ہیلوجن بم بھی بن سکتے ہیں، اور کیمیکل وار بھی ہو سکتی ہے، بایولوجیکل وار بھی ہو سکتی ہے، لوگ قتل بھی کر سکتے ہیں، لوگ جنگیں بھی کر سکتے ہیں، لوگ معاشی استحصال بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے تھاٹ پروسیس پر محنت کرنی بہت ضروری ہے. اور تھاٹ پروسیس پر محنت جو ہے، بس میں بات ختم کرتا ہوں، تھاٹ پروسیس پر جو محنت ہے وہ انفرادی لیول پر ہوتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر اجتماعی لیول ٹھیک ہوتا ہے. تو اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگ جو ڈاکٹر بن رہے ہو، آپ نے ان تمام چیزوں کا بیٹا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی لائف آئی، می اور مائن نہیں ہے. آپ کی لائف وی، آور اینڈ اس ہے. آپ جو کچھ بھی اچیو کریں گے، اس ساری اچیومنٹ کے بینیفیشری صرف آپ نہیں ہوں گے، آپ تو ہوں گے ہی ہوں گے. وہ شخص جو آئی، می اور مائن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو اچیومنٹ وہ اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے، وہ ساری کی ساری اچیومنٹ آپ بھی کریں گے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کریں گے کہ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہوگا کہ آپ کی ایفرٹ کے بینیفیشری آپ کے علاوہ پورے اور بہت سارے لوگ ہوں گے. اور جب یہ ایسا ہوگا تو پھر معاشرہ گلو ٹوگیدر ہوگا. ایک سوال جو تھا
جو مجھے اسپیشلی کہا گیا کہ ایک ڈاکٹر اور ایک مسلمان ڈاکٹر میں کیا فرق ہے، یہی وہ ایک چیز ہے جو ہم سب کو سمجھنی بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے ٹریٹمنٹ کا. پوری دنیا کے لوگ ٹریٹمنٹ، اگر آپ ٹریٹمنٹ ایکسپرٹ بن جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں. لیکن ہمارے نزدیک مریض کے علاج کے لیے ٹریٹمنٹ سے علاوہ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے شفا کا کانسیپٹ. شفا از ڈفرنٹ فرام ٹریٹمنٹ. ایک آدمی کو ملیریا ہوا، اس ملیریا کی اس نے دوائیاں دیں، یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے. لیکن وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا نام شفا ہے. اور وہ جو بلیور ہے، وہ جو ڈیوائن کے ساتھ اپنے کنیکشن کو رکھتا ہے، اسے اس بات کا پتہ ہے کہ میرے ذمے بیسٹ آف مائی ایبلٹی پرفارم کرنا ہے. لیکن جو اس کے نتیجے میں شفا ہوگی وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرے خدا تعالیٰ کے اختیار، میرے مالک کے اختیار کے اندر ہے. یہ وہ ایک پوائنٹ ہے جو ایک بلیور، یعنی کہ ایک مسلمان اور بلیور، اس میں میں باقی لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں، ایک بلیور ڈاکٹر اور نان بلیور ڈاکٹر میں فرق ہے کہ شفا جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں. جب آدمی یہ سوچ کر علاج کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ہمبلنس پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر غرور پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک التجا پیدا ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر لوں گا تو شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں جو کچھ کرتا ہوں یہ کر کے میں اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے اس کے بدلے میں مجھے شفا دے گا. تو بینگ اے ڈاکٹر اینڈ بینگ اے مسلم ڈاکٹر ان آور سوسائٹی، دس از آور رسپانسبلٹی کہ ہم سب جب ڈاکٹر بن کے جائیں تو اس کو جسٹ ایک اور پروفیشن نہ سمجھیں. جس طریقے سے ایک موٹر مکینک ہے اسی طریقے سے میں بھی ایک طرح کا پروفیشنل ہوں، ہم ایسا نہ سمجھیں. کیونکہ جب موٹر مکینک ایک موٹر سائیکل کو ریپیئر نہیں کر پاتا تو اس کے نتیجے میں موٹر سائیکل کے جذبات نہیں خراب ہوتے. موٹر سائیکل کی کوئی بیوی نہیں ہے جو بیوہ ہو جاتی ہے، موٹر سائیکل کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو ہمارے کنزیومر آف آور ایکسپرٹیز ہیں وہ ہیں جن کے جو انسان ہیں، جن کے جذبات ہیں، جن کے خیالات ہیں، جن کے ریلیشن شپ ہیں. اور اگر ہم اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے جو کہ بیسٹ آف آور ایبلٹی ہے، تو اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جس نے ایک شخص کو شفا دی اس نے جیسے پوری انسانیت کو شفا دی، اور جس نے ایک شخص کو ہلاک کیا اس نے جیسے پوری انسانیت کو، یعنی مفہوم ہے اس آیت کا. تو اس لیے میرے اور آپ کے اوپر سلیکٹڈ آؤٹ آف سلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب ہم پروفیشن میں آئیں تو اپنے پیراڈائم کو صرف اپنی پرسنل گروتھ سے شفٹ کر کے ایک اجتماعی زندگی کے اندر پازیٹیو رول لانے کے لیے استعمال کریں. ایسا کرنے سے جب ہم صرف اپنے اوپر فوکس نہیں کریں گے اور باقی سب پر فوکس کریں گے تو وہ ساری بے دردی، وہ ساری لیک آف کمیونیکیشن جو عوام کو ڈاکٹروں کے ساتھ ہے وہ دور ہوگی. جب آپ اپنے زندگی کو اجتماعی سمجھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مریضوں کے ساتھ بدتمیزی سے بولیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے بولیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو اوور چارج کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 نمبر دوائیاں اور دوائیوں کی فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ایک انڈر ہینڈ کسی قسم کا بزنس کریں. آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین ہی ہماری پروفیشنلزم کی سب سے بڑی ٹریننگ کی تربیت گاہ ہے. اسوہ نبی میں پڑھاتا ہوں لیڈرشپ، اور میں ماسٹرز کلاسز کو پڑھاتا ہوں میڈیکل ایجوکیشن میں. جو بھی ویسٹ کی تھیوری ہے، چاہے وہ لیڈرشپ کی تھیوری ہے، چاہے وہ موٹیویشن کی تھیوری ہے، چاہے وہ پروفیشنلزم کی جتنی تھیوری ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں اسوہ نبی کے ساتھ سے ملتی ہیں. تو بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، بس میرا یہی آپ سے گزارش تھی کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنے ڈاکٹر بننے کے پروفیشن کے دوران اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ ڈاکٹر بن کے نکلیں گے تو پوری سوسائٹی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری سوسائٹی نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے. لہٰذا آپ نے سوسائٹی کی ان توقعات کو، ان کا دل نہیں توڑنا، ان کی توقعات کو پورا کرنا ہے. اور وہ توقعات یہ ہیں کہ اپنے لیے ایک آسودہ اچھی زندگی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کے اندر ایک دلجوئی، ایک ہمدردی اور محبت کے ساتھ اپنے پروفیشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.